آو امام الانبیاء دولا مدرد توجہ دنی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دو قید کیتا گیا مکے والیاں نے عرب والے نے خطوط لکھے جناب مسلمانہ دا ایک نمائندہ ساڈے کول آ گیا مسلمانہ دا ایک بندہ ساڈے کول پھریا گیا جنہیں جنہیں بدلہ لینا ایک نیڑے آ جاؤ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سلی دے نزدیک لے جایا گیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نیڑے آ گئے اور کافر آ کے کوئی جناب نیزہ لے کے آیا کوئی بھالا لے کے آیا کوئی تلوار لے کے آیا کوئی تیر لے کے آیا کوئی کچھ لے کے آیا کوئی کچھ لے کے آیا ایک ایک بندہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم و ستم پہ کرتا ہے حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گورنر بنائے گئے حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھون والے ظلم و ستم دا جدوں سوچتے سن کیونکہ سارا کچھ آپ دے سامنے ہویا آپ کے ہوش ہو جاندے سن حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جناب کوئی آخری خواہش ہوئے تے پوری کر لو حضرت خبیب بن عدی او خبیب بن عدی جڑا بڑیاں طویل رکعتاں پڑھدا نفل پڑھدا حتیٰ کہ علماء فرماندے نے حضرت خبیب بن عدی دی نماز دا عالم اندسی ساری رات سجدے دے اندر گزر جاندی ساری رات قیام دے اندر گزر جاندی سنو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتھے کس طرح دی نماز ادا کی تھی آپ نے فرمایا ہاں میری خواہش ہے 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی مگر مناسب نماز معقول نماز درمیانی نماز سجدے لمبے نہیں کیتے طول نہیں دیتا قیام لمبا نہیں کیتا قرات لمبی نہیں کیتی مناسب نماز پڑھی کسی سوال کیتا خبیب ہون کیوں نماز لمبی نہیں پڑھی اتھے تے ساری رات قیام کرنا سے جناب تینوں وقت ہی نہیں سی ملتا نماز کو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او یار میں اس واسطے مختصر نماز کیتی ہے کہ دشمن اے نہ سمجھ لین موت دے خوف تو خبیب ڈر گیا ہے موت دے خوف تو نماز لمبی کر چکی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ظلم و ستم کر دے ایک بندے نے نیزہ ماریا حضرت خبیب نو تے کہنے لگا اگر 10 تیری جگہ تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی ہونا سی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے آپ نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا میں نہیں چاہاں گا میرے محبوب دے قدماں دے وچ کنڈا بھی چوبے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی جناب آپ دے چھوٹے لا رہے ہیں زخم دے رہے ہیں کوئی نیزہ مار رہے کوئی تلوار لا رہے ہیں جناب کوئی تیر مار رہے ہیں انہیں زخم لگے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عشق کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کی تھی آپ نے فرمایا کرو نام پہ تیرے جان فدا نہ بس ایک جان فدا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں نا محبت نال پڑھ لو تھوڑی دیر دیا دے کروں نام پہ تیرے جان فدا نہ بس ایک جان فدا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں نا تیرے جان فدا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر کے 40 دن آپ دی لاش نو انہوں نے سولی تے ٹنگ کے رکھیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلام نے دیکھو کس طرح قربانی پیش کی تھی حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو منظر سوچتے سن بے ہوش ہو جاتے سوچو کس طرح قلبہ دین واسطے حضور علیہ السلام دے غلامان نے قربانیاں پیش کی تھی سوچو حضرت بلال جو مارا
کیوں پئیاں سوچو حضرت خباب نو مارا کیوں پئیاں سوچو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ٹکڑے کیوں ہوئے سوچو لبیک والے نو فیض آباد دے اندر شہید کیوں کیتا گیا سوچو 50,000 علماء نو جیلاں دے اندر کیوں پایا گیا سوچو مولانا منیر احمد یوسفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو کیویں ظلم و ستم دا نشانہ بنایا گیا سوچو تحریک نے کیویں قربانیاں دتیاں نے امام الانبیاء دے غلاموں نام انہاں دا باقی رہے گا جڑا دین واسطے قربانی دے جائے گا حضرت امیر المجاہدین بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر فرماتے سن بلکہ میں اپنا بھی تجربہ پیش کر دوں میں پہلی مرتبہ جب لاہور گیا امام الانبیاء دے غلاموں حضور نے صلاۃ و سلام دے نال نسبت رکھنے والی زیارتاں بادشاہی مسجد اندر موجود میں زیارتاں کر کے میں سوچیا جناب شاہی قلعہ بادشاہی قلعہ میں دیکھ لواں چلو اندر گیا وہ چیزاں ویکھیاں ویکھ کے واپس تخت حضور دی بارگاہ چ آ گیا امام الانبیاء دے غلاموں رات دا ویلا 1 بج گئی 1:30 بج گئی لیکن انج پہ لگدا سی جویں سبحان اللہ میں کس نے آکھیا جناب وہاں جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے بڑا بادشاہ تھا وہاں نہیں گیا آپ میں کہ یار میرے ذہن چ نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ اتنی مقبرہ ہے اپنے وقت کا اتنا عظیم و شان بادشاہ خود کو لشکر بھی ہوں گے فوج بھی ہوئے گی تخت بھی ہوئے گا تاج بھی ہوئے گا سارا کچھ ہوئے گا لیکن نام نہیں ہوگا باقی صرف نام مطلب اس اعتبار نال باقی نہیں حضرت ذی وقار اس اعتبار نال ہوگا نام باقی نہیں کہ دین کی وجہ تو نام باقی ہوئے یا وہ نام ممبرہ پہ لیا جاتا ہوئے یا وہ نام جناب اس طریقے نال بیان کیتا جاتا ہے جب داتا حضور کا بیان کیتا جاتا ہے حضرت ذی وقار حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن گزر گیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو جائے گا خبیب کا جس نے اطہار لے کے آئے حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے نا کہ حضور 80 جاندے ہیں لے کے حضرت 40 دن گزر گئے 40 دن تو بعد بھی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اطہار جدو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتارے خون میں تر و تازہ جسم میں تر و تازہ انہوں نے لا کے گھوڑے پہ رکھا اور سواری ٹور لئی اور پہرے داروں نے جو آنکھ کھلی 70 بندے نے تعاقب کیتا حضرت خبیب اور حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ تعاقب کرنے والے کفار نزدیک آ گئے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کیتا ہن کی کیتا جائے پریشان ہو گئے کہ جڑی ڈپٹی مالکہ نے لائی سی کہ کوتاہی نہ ہو جائے علامہ کمال الدین دبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات حیوان دے اندر ایک گل لکھی ہے انہوں نے فرمایا جنہیں کچھو گمی ہوتی ہے نا وہ انڈے دیتی ہے وہ 3000 میل تک بھی سفر کر جاوے نا وہ دی نگاہ جڑی ہے انڈے تے رہتی ہے تے انڈا وہی خراب ہوتا ہے جڑا وہ دی نگاہ تو چک جائے بلا تفصیل دعا کریا کرو مالک اپنی نگاہ چ رکھا 40 دن بعد لاش اتاری جسم تر و تازہ خون تر و تازہ انہاں زمین تے رکھی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ دی لاش مبارک آپس میں اشارے کرنے لگ گیا کہ ہن کی بنے گا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا زمین نو کہ اے زمین میرے محبوب دے غلام نو اپنی گود وچ لے لے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اطہر زمین نے اپنی گود وچ لے لیا اس واسطے زمین دے اوپر حضرت خبیب بن عدی دی قبر مبارک نہیں او جنہاں نے ظلم و ستم کیتا جنہاں نے شہید کیتا آخری گل تے بات ختم انہاں دا نام تاریخ وچ باقی نہیں ہوتا کہ مارن والا کیڑا کیڑا بندہ سکتے حضور کیڑے کیڑے بندے نے ماریا کیڑے کیڑے نے قتل کیتا کینے نیزہ ماریا کینے بھالا ماریا کینے تیر ماریا کینے کی ماریا لیکن او دا نام باقی رہ گیا جڑا دین مصطفیٰ دے پہرا دے گیا سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلاموں وارث شاہ نے گل مکا چلی آپ نے فرمایا کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کلیاں چونے دار حویلیاں تیندیاں نے دل روکھڑے سوکھڑے لگ جاتے ہو
कायनात इस महफिल पाक को अपनी अजीम बारगाह कबूल फरमाए। गलबा नहीं वास्ते काम करो, खत्म नबूवत ते पहरा देने का जज्बा, नमूसे रिसाला से पहरा देने का जज्बा बाकी रखो। इत्थे मैं इस जग विच अहले सुन्नत दे इमाम, मस्जिद दे इमाम, मतलब मस्जिद दे इमाम, अहले सुन्नत दे इमाम नहीं